بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے جانکار، ظاہری علم کے، اور حضرت خضر علیہ السلام علم باطن کے جانکار، باطنی علم کے. یہ شریعت والے ہیں، وہ طریقت والے ہیں. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے رہنا چاہا تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا. چلتے چلتے کشتی میں سوار ہوئے. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا. پھر جب ساحل پہ پہنچے ایک نابالغ بچے کا آپ نے قتل کر دیا. پھر گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں نے برا سلوک کیا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ایک چیز پر اعتراض کرتے تھے، شرعی حکم ظاہر فرماتے تھے. حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، صبر نہیں کر سکتے. اخیر میں حضرت خضر علیہ السلام نے معذرت کی کہ اب اس کے بعد اگر کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ اپنی راہ لیجئے، میں اپنی راہ لیتا ہوں. پھر وہی واقعہ پیش آیا کہ شہر میں گئے، دیوار گرنے والی تھی، انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مفت میں ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا، ہم بھوکے ہیں، ہم کو کھانے تک کو نہیں پوچھا. کم سے کم اجرت لے لیتے تو کم سے کم ہمارے کھان پان کا اہتمام اور انتظام ہو جاتا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب بس، قال هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کی جدائیگی کا وقت ہے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی غم پر رحم فرمائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے. اگر وہ اعتراض نہ کیے ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ صرف خاموشی کے ساتھ چلے ہوتے تو عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظاہرہ فرماتے. لیکن جو ہے ان کی ایمانی حمیت تھی کہ جو آڑے آئی اور فوراً جو ہے وہ شریعت کا حکم ظاہر فرما دیا کرتے تھے. پہلا واقعہ کشتی کا پیش آیا تھا. ایک کشتی پہ سوار ہوئے یہ دونوں، اور کشتی والوں نے بغیر کسی معاوضے کے کرائے کے دونوں کو اپنے کشتی پر سوار جو ہے وہ کرا لیا تھا. انہوں نے اتنا بڑا اچھا سلوک کیا کہ کشتی والوں نے کہ بغیر معاوضے کے ان کو سوار کرا لیا. دوسروں سے معاوضہ لے رہے تھے، ان کو دیکھ کے ان سے معاوضہ نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کا جو ہے وہ تختہ اکھاڑ دیا. تو اس پر جو معترض ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کا بھید بتا رہے ہیں. فرماتے اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی یہ وہ کچھ محتاجوں کی تھی. یعملون فی البحر، کہ دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبها، تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیب دار کر دوں. کیوں میں نے کیا؟ اب اس کے وجہ
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا، ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین رہا تھا۔ یہ جو کشتی والے تھے یہ مسکین تھے۔ آدمی کی جو ہے 3 حالتیں ہوتی ہے، غنی ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے یا مسکین ہوتا ہے۔ غنی یعنی جس کے پاس اپنی ضرورت کا تمام تر سامان موجود ہو، صاحب نصاب ہو، بلکہ ضرورت سے زیادہ سامان رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں غنی۔ محتاج کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اپنے ضرورت کے مطابق جو ہے، جس کے پاس اپنی کچھ ضرورت کا سامان نہ ہو اور نہ وہ جو ہے کسی سے وہ سامان لے سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو۔ فقیر یہ ہے کہ جس کے پاس بقدر ضرورت سامان ہو، اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ نہ اس کے پاس بقدر ضرورت سامان ہو کسی بھی طرح کا، نہ اس کے پاس مال ہو، نہ اپنا اس کے پاس گھر ہو، اور نہ اس کے پاس خوراک ہو ایک وقت کی، اور نہ اس کے پاس خوراک ہو، نہ اس کے پاس روز گزر بسر کا کوئی سامان ہو کہ جس سے گزر بسر کرے، بس جو کمائے اس کو کھا کے وہ کیا کر دے، ختم کر دے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ مسکین تھے، اور صرف مسکین تھے، اور یہ لوگ جو ہے صرف مسکین ہی نہیں تھے، یہ جملہ جو ہے 10 بھائی تھے، جملہ 10 بھائی تھے، اور 5 ان میں تو اپاہج تھے، کام کاج کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک کہتے ہیں کہ نابینا تھا، اندھا تھا، اور ایک جو ہے گونگا تھا، اور ایک جو ہے بہرا تھا، اور ایک جو ہے پیروں سے چل نہیں سکتا تھا، اور ایک مجنون تھا، پاگل۔ یہ 5 بھائی تو گھر میں ہی رہتے تھے، اور دوسرے جو 5 بھائی کام کرتے تھے کشتی میں، ایک بعد دیگر باری سے ان کی بھی صحت جو ہے سلامت نہیں تھی۔ کوئی جو ہے ایک ہاتھ سے کسی کا ایک ہاتھ شل تھا، کوئی جو ہے مظلوم تھا، کوڑ کی بیماری مبتلا تھا، کسی کو ہمیشہ جو ہے وہ نزلہ کی جو ہے وہ شکایت رہا کرتی تھی۔ ایک جو ان کا بھائی تھا وہ ایک کانا تھا، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، دوسرے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک لنگڑا تھا۔ تو یہ جو کام کرنے والے تھے یہ بھی کیا تھے؟ معذور تھے، لیکن تھے اولیاء اللہ کے چاہنے والے، عقیدت مند تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ان سے زیادہ ضرورت پیسوں کی کسی کو نہیں تھی، لیکن ان کی نظر جب پڑی کہ اللہ والے ہیں، ان کے چہرے سے ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ نور والے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے مفت میں بغیر کسی معاوضے کے کشتی میں ان کو سوار کرایا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے اور جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، یا جو ہے حد جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انعام عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، بغیر معاوضوں کے مسکین محتاج ہونے کے بعد بھی ہمیں اپنی کشتی میں سوار کرایا۔ تو آپ علم باطن رکھتے تھے، جانتے تھے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ کیوں؟ جب یہ لوگ جو ہے بحر فارس، ملک فارس کے قریب ایک دریا ہے، وہاں پر یہ جو ہے اپنی کشتی چلایا کرتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، الگ الگ جگہ پہ چلایا کرتے تھے۔ آج جہاں پہ یہ جا رہے تھے وہاں بادشاہ کا قلعہ تھا، اور بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ جو بھی ساحل پہ کشتی آئے، صحیح سالم ہو اور مضبوط ہو، تو اس کو ہے اپنے قبضے میں لے لینا ہے، ظلماً جو ہے اپنے قبضے میں کشتی کو لے لینا ہے۔ یاد رکھنا، صحیح سالم ہونی چاہیے، خوبصورت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس نے حکم نامہ وہاں پہ جاری کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ یہاں سے اکھاڑ دیا۔ جب ساحل سمندر پہ پہنچے فوراً بادشاہ کے کارندے آ گئے، کہنے لگے کشتی دکھاؤ۔ کشتی کی تلاشی لی گئی، خوبصورت تو کشتی نہیں تھی، لیکن ایک جگہ سے اس کا تختہ اکھڑا ہوا تھا۔ تو کشتی کو جو ہے اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا بادشاہ کا حکم ہے، صحیح سالم جو ہے وہ کشتی ہونی چاہیے، اس میں عیب نظر آ رہا ہے۔ اس کشتی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ چلے، حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، اپنے دست مبارک سے اس تختے کو جو ہے وہ صحیح کر دیا، اور ان کو جو ہے
جو ہے رخصت کر دیا۔ تو یہ تختہ کیوں اکھاڑا تھا؟ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے صحیح نہیں کیا ہے۔ حکم شریعت تو یہی تھا کہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مزید یہ کہ کشتی کا تختہ اکھاڑنے سے کشتی جو ہے وہ ڈوب سکتی تھی، مال کا بھی اس میں جو ہے وہ ضیاع تھا، جان کا بھی ضیاع تھا، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم باطن، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، اور اس کو کہتے ہیں علم طریقت۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کشتی کا تختہ جو ہے وہ میں نے اس لیے اکھاڑا تھا، اور بچے کو کیوں قتل کیا تھا انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ آیت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔